چونکہ اس موضوع پر کھل کے بات کرنے کی کبھی فرصت نہ ملی، موقع نہ ملا، آج پہلی مرتبہ اس پر بات کر رہے ہیں، تو کچھ تھوڑی سی کارگزاری بھی آپ کے سامنے کہہ دیں تاکہ آپ کو تعارف ہو جائے کہ اس راستے پر کیسے بندے کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ یہ آج ایک مرتبہ کسی ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا، کافروں کا ملک تھا، ایک نوجوان دیکھنے میں بہت خوبصورت پرسنالٹی اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے پیتا ہوا جا رہا تھا۔ جب قریب سے گزرا اور اس نے اس عاجز کی طرف دیکھا تو 5-10 قدم آگے جانے کے بعد پھر واپس آیا اور ہیلو ہائے کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے آئی وانٹ ٹو بی لائک یو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا کہ منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، ہاتھ میں اس نے شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے۔ یہ عاجز سمجھا کہ شاید یہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں، پرواز کر رہا ہے، اور اس کو فقیر کا یہ لباس اچھا لگا تو پوچھا کہ آپ کو یہ پگڑی، امامہ اور جبہ وغیرہ اچھا لگا؟ کہنے لگا نو، آئی وانٹ ٹو بی لائک یو، آئی سی سم لائٹ آن یور فیس۔ میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ تمہارے چہرے پہ مجھے کچھ روشنی محسوس ہو رہی ہے۔ دل میں فوراً خیال آیا کہ اے اللہ، ہو سکتا ہے اس کے لیے ہدایت کا وقت ہو۔ تو اس عاجز نے کہا کہ یو کین بی ایون بیٹر دین می، آپ تو مجھ سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اوکے آئی ایم جسٹ کمنگ۔ سامنے ایک واش روم تھا، وہ نوجوان سیدھا اس میں چلا گیا اور اس نے دیکھتے دیکھتے وہ بوتل شراب کی ٹریش کین کے اندر پھینک ماری، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ منہ دھویا، کلی کی، فریش اپ ہوا، اور فریش اپ ہو کے پھر اس عاجز کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا یہ میرا نام ہے، میں نے ٹوکیو یونیورسٹی جاپان سے کمپیوٹر انجینئرنگ میں MSc کی ہوئی ہے، اور ایک کمپنی کے اندر میں مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی اچھی جوانی دی، خوبصورتی دی، اور میری جاب بہت اچھی ہے، اور میرے آفس میں ادھر ادھر ارد گرد ہر طرف لڑکیاں کام کرتی ہیں۔ میرا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرتا، مجھے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے روز گناہ کی آفر ہوتی ہے، اور میں ڈیلی گناہ کرتا ہوں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ پھر کہنے لگا کہ میرے بارے میں یہ سمجھ لیں، آئی ایٹ ایوری تھنگ، آئی ڈو ایوری تھنگ۔ ان 2 لفظوں میں اس نے اپنی پوری زندگی کی ترتیب بتا دی، آئی ایٹ ایوری تھنگ، آئی ڈو ایوری تھنگ۔ اب ایسی اس نوجوان کی زندگی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ اس عاجز نے اسے بتایا کہ بھائی توبہ کے کلمات پڑھو، اور ایک ذکر قلبی کا طریقہ ہے، یہ عاجز آپ کو بتائے گا کرنا، اس کی برکت آنکھوں سے دیکھنا۔ وہ کہنے لگا مگر مجھے یہ بتائیں کہ میں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ یہ جو میرے آگے پیچھے ہر وقت حور پریاں پھرتی ہیں، یہ مجھے گناہ سے پیچھے رہنے نہیں دیتی۔ اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لیے بچنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بچانا آسان ہے۔ آپ اس عمل کو کر دیکھو، اس کی برکتیں دیکھنا۔ کہنے لگا ٹھیک۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس عاجز نے اس کو بیٹھ کے کلمات پڑھائے۔
اور یہی ذکر کا طریقہ سمجھایا، اور وہ بچہ بھی چلا گیا نوجوان، اور یہ عاجز بھی اپنی فلائٹ پر چلا گیا۔ 3 مہینے کے بعد اس کا خط آیا۔ اس عاجز نے اب بھی اس کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھا ہے۔ تو اس خط میں اس نے 2 باتیں لکھی۔ پہلی بات تو اس نے یہ لکھی کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی نماز نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ اس نے پہلا پوائنٹ لکھا کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس نے لکھا، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے کیسے بچا ہوا ہوں۔ اس عاجز نے پھر اس کا جواب تفصیلی لکھا اور اس کو سمجھایا کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے، ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں، ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ ملتان شہر میں ایک دفعہ اس عاجز نے بیان کیا، جب بیعت کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تو اس عاجز نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی بیعت ہو جاؤ، تم بھی بیعت ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہو جاؤں گا، ہو جاؤں گا۔ اس عاجز نے جب دیکھا تو اسے کہا کہ بھئی کیوں پش کر رہے ہو؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، دل کے سودے ہیں۔ تو وہ آدمی پھر اس عاجز کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کرنے لگا، کہنے لگا حضرت میں اس علاقے کا پولیس اسٹیشن کا انسپیکٹر ہوں، انچارج ہوں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، خود بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں بیعت کرنے کے لیے، مگر میں کیا بیعت کروں گا؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس والوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لیے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے۔ وہ آگے سے انسپیکٹر آگے سے کہتے ہیں حضرت میری زندگی اتنی گندی ہے، جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے۔ اب بتائیے کہ جو بندہ اپنی زبانی کہہ رہا ہے کہ جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے، اس عاجز نے کہا کہ اس کے باوجود آپ کے لیے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا حضرت پھر مجھے بھی بیعت کر لیں۔ وہ انسپیکٹر پولیس کا بیعت ہو گیا۔ یہ عاجز پھر اگلی جگہ چلا گیا۔ کوئی 4 مہینے کے بعد دوبارہ پھر اسی جگہ گلگشت کالونی میں جانے کا موقع ملا۔ عصر کی نماز پڑھی تو جیسے ہی جانے کے لیے اٹھے کوئی آدمی آیا اور اس نے پیچھے سے آگ کے بندے کو ہگ کیا۔ اب یہ عاجز بڑا حیران کہ یہاں کوئی میرا بچپن کا کلاس فیلو تو ہے نہیں کہ جو اس قسم کی بے تکلفی کی حرکت کرے۔ یہ کون آدمی ہے جس نے آ کے مجھے پیچھے سے ہگ کر کے جکڑ لیا؟ تھوڑی دیر تو صبر کیا، جب چھوڑا تو اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی چھوٹی چھوٹی اس کے چہرے پر داڑھی، تو فوراً ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو وہی پولیس انسپیکٹر ہے۔ اس عاجز نے کہا او تھانے دار صاحب کیا حال ہے؟ تو جب یہ کہا تو اس نے فوراً آگے سے جواب دیا حضرت تھانے دار تو اس دن مر گیا تھا، اب آپ کا غلام زندہ ہے۔ پھر مسجد کے نمازیوں کے سامنے اس نے کہا آن ڈیوٹی ایس ایچ او، کہنے لگا حضرت میں اب نے چہرے پر سنت بھی سجا لی ہے، نیک بن گیا ہوں، میں تہجد کی نماز روزانہ گھر میں پڑھتا ہوں اور فجر کی اذان روزانہ اس مسجد میں آ کر میں خود دیا کرتا ہوں۔ ایسی برکت
کہ علاقے کا آن ڈیوٹی SHO گھر میں تہجد پڑھتا ہے اور محلے کی مسجد میں آ کے فجر کی اذان دیتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ اس بیت اور نسبت کی اللہ کے ہاں بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ظاہری مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اخلاقی مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان فیکٹری میں مینیجر تھا، اس عاجز کا کلیگ تھا کسی زمانے میں۔ ایک دفعہ وہ مہمان خانے میں آیا، ہتھ کڑی لگی ہوئی، 2 پولیس والے ساتھ ہیں۔ یہ عاجز دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ اس نے MSc کیمسٹری کی ہوئی تھی، MBA کیا ہوا تھا، بڑا لرنڈ بچہ تھا اور ایک مینیجر کے طور پہ کسی فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ اس حالت میں دیکھ کے یہ عاجز بڑا حیران ہوا۔ پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت میرے اوپر اس وقت قتل کا مقدمہ ہے، میں جیل سے سپرنٹینڈنٹ پولیس سے اسپیشل اجازت لے کر آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں اور یہ پولیس والے میرے ساتھ ہیں۔ پوچھا بنا کیا؟ اس نے عجیب ہی سٹوری سنائی۔ کہنے لگا بڑے بھائی کی شادی ہوئی اپنی فرسٹ کزن کے ساتھ، 4-6 مہینے بڑے اچھے گزرے۔ ایک دن معمولی بات پہ کوئی دونوں میں بحث تکرار ہو گئی تو میری بھابھی روٹھ کر اپنے میکے چلی گئی۔ ہمارے گاؤں سے ان کے گاؤں کا فاصلہ کوئی 1 میل کا، آمنے سامنے گاؤں ہے۔ میں جب شام ڈیوٹی سے واپس گھر گیا، پتہ چلا کہ بھابھی روٹھ کے چلی گئی۔ میں نے بڑے بھائی کو سمجھایا کہ نہیں، وی آر سیم بلڈ، ہمیں جانا چاہیے اور بھابھی کو منا کے لانا چاہیے۔ یہ نوجوان اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ فگر تھی اور سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ فگر تھی، تعلیم یافتہ، اور پورے فیملی کا سب سے زیادہ باعزت شخص تھا۔ پورا شہر اس کی عزت کرتا تھا، اتنے اچھے اخلاق والا، اتنا پیارا نوجوان۔ کہنے لگا میں نے اپنے بھائی کو گاڑی میں بٹھایا، میں نے کہا چلو بھابھی کو لے کے آتا ہوں۔ ان کے گھر گئے، بڑے اچھے طریقے سے ملے، انہوں نے چائے بنائی، بسکٹ دیے، کھائے پیے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی ہمارا تعلق ایک نہیں کئی طرح کا ہے، چھوٹی باتوں پہ نہیں روٹھا کرتے، چلیں آپ گھر چلیں۔ بھابھی بھی تیار ہو گئی، اس نے بھی اپنی سامان سمیٹ لیا، سامان گاڑی میں ہم نے رکھ لیا۔ جب بیٹھنے لگے بھابھی نے کوئی بات کر دی جس لفظ کو سن کر میرا بھائی پھر بھڑک اٹھا، اس نے بھی کوئی سخت لفظ کہہ دیا تو بھابھی آگے سے بول پڑی، بھائی بول پڑا، دونوں نے ایک دوسرے سے پھر بحث تکرار شروع کر دی۔ تو بھابھی کا چھوٹا بھائی آ گیا، کون ہوتے ہو میری بہن کو تم اس طرح کہنے والے؟ اب عورت کی جو لڑائی تھی وہ مردوں میں آ گئی، دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ جب دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی تو اس کا ایک بھائی بھاگا اور اپنے کمرے کے اندر سے گن نکال کے لایا کہ تو کون ہوتا ہے میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے والا۔ اب جب وہ قریب آیا تو میرے بھائی نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کے گن کے رخ کو جو موڑا تو وہ اسی کی طرف ہو گیا جس کے ہاتھ میں گن تھی اور ٹریگر دب گیا۔ جھگڑے کے اندر وہ جو بندوق چلی تو جو لانے والا بندہ تھا وہ خود موقع کے اوپر اسی وقت ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ ہم تو اس ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ اس کو اٹھائیں، ہاسپٹل لے جاتے ہیں، مگر وہ تو اسی وقت ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بھائیوں نے مجھے پکڑ لیا اور میری بھابھی کہنے لگی کہ ہاں اس پہ مقدمہ بنوائیں گے اور ہم اپنے بھائی کے بدلے میں اس کو پھانسی لگوائیں گے۔ تو میرا بھائی تو بھاگ گیا۔ اب وہ بھابھی ایسی چلاک کہ اپنے خاوند کو بچا رہی ہے اور مجھے کہنے لگی کہ اس کو پھانسی چڑھوائیں گے، یہ ان کے خاندان کا سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ بندہ ہے۔ پولیس آ گئی، میں مجرم کے طور پہ موقع پہ پکڑا گیا۔
ڈیڈ باڈی بھی مل گئی، گن بھی مل گئی، گواہ بھی مل گئے، جو کچھ کسی بندے کے قتل کا پروف ہو سکتا ہے وہ سب کا سب 100% موجود تھا۔ مجھے جیل پہنچا دیا گیا، ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا دی گئی۔ میرے وکیل نے کہا کہ پولیس نے مقدمہ ایسا زبردست درج کیا ہے کہ آپ کے بچنے کی 100 میں سے ایک حصہ بھی امید نہیں ہے۔ دیوار پہ لکھا مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ میں دعائیں کرتا رہا، آپ کا خیال آیا تو میں نے آپ کے بارے میں پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ کل پتہ چلا کہ آپ واپس آئے ہیں تو میں نے پھر پولیس جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا اس سے بہت بڑی کوئی سفارش کروا کے اجازت لی کہ میں آپ سے دعاؤں کروانے کے لیے آنا چاہتا ہوں، چونکہ وہ بھی آپ کو جانتا تھا۔ اس نے پولیس والوں کو ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ پیر صاحب سے دعا کروا کے آؤ۔ اس لیے اب میں یہاں آیا بیٹھا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں آپ کا کولیگ ہوں، اتنا میں آپ کا محبت کرنے والا دوست ہوں، ممکن ہے میری آپ کی آخری ملاقات ہو، اور یہ کہہ کے اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا۔ اب ایک بے گناہ نوجوان، اور اس کی عمر بھی کوئی 28 سال ساری تھی، اور اس کی شادی میں بھی ابھی کوئی 6 مہینے تھے جو ہونی تھی۔ اتنی پیاری اس کی شخصیت، پرسنالٹی، اتنے موٹے موٹے آنسو اس کے گر رہے ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ یہ میری اور آپ کی ممکن ہے آخری ملاقات ہو۔ کہنے لگا بتائیں میں کیا کروں۔ اس عاجز نے اسے بتایا کہ ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے مشائخ کے ذریعے اس عاجز کے سینے میں ڈالی ہے۔ آپ اس نسبت کے اپنا تعلق جوڑیں اور اللہ کے حضور اس نسبت کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نسبت کی بڑی لاج ہے۔ اس نے کہا جو کہیں گے میں کرنے کو تیار۔ چنانچہ اس عاجز نے اس کو یہی بیعت توبہ کے کلمات پڑھائے اور اس کو ذکر مراقبے کا طریقہ بتایا، اور یہ بات سمجھائی کہ جب بھی نماز پڑھنا بس یہ دل میں دعا کرنا کہ اے اللہ، میں ان مشائخ کے ساتھ روحانی تعلق رکھنے والا ایک غلام ہوں، ایک مصیبت میں مبتلا ہوں، ان مشائخ کی برکت سے مجھے مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ وہ نوجوان نم والی آنکھوں کے ساتھ چلا گیا، پرنم آنکھوں سے چلا گیا۔ اس عاجز کو پھر کہیں باہر جانا تھا ملک میں، پھر چلا گیا۔ 3-4 مہینے کے بعد پھر واپس جب اپنے ملک میں پہنچا تو گھر میں تھا کہ بیٹے نے ایک مٹھائی کا بڑا ڈبہ لا کر دیا کہ جی کوئی مہمان خانے میں آدمی آئے ہیں، انہوں نے سلام بھیجے ہیں اور مٹھائی آپ کے لیے لائے ہیں۔ مٹھائی کے ڈبے پر دیکھا تو ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ عاجز بڑا حیران ہوا، فوراً مہمان خانے میں پہنچا، دیکھا تو وہ ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ آزاد ہو گئے، بچ گئے؟ کہنے لگا حضرت یہ تو کوئی کرامت ہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ترس کیا۔ بھائی کیسے؟ کہنے لگا کہ مسئلہ یہ بنا کہ جب ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو جو سرجن اس کا پوسٹ مارٹم کر رہا تھا اس نے اس کے جسم سے جو گولی نکالی جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کی پیمائش تو اس نے ملی میٹر میں کی، مگر غلطی سے لکھتے ہوئے اس کو انچ یونٹ میں اس نے لکھ دیا، یعنی سائز اس کا ملی میٹرک سسٹم میں اس نے لیا، مگر بائی مسٹیک جو پیپر پر اس نے لکھا تو اس نے 7 انچ سکیل لکھ دی۔ کہنے لگا کہ جب جج کے سامنے کیس پیش ہوا تو جج نے بلٹ کو دیکھا اور اس کا سائز پڑھا، تو جج نے کہا کہ سرجن جو کہہ رہا ہے کہ اس بلٹ سے اس کی ڈیتھ ہوئی، یہ وہ گولی تو نہیں ہے۔ اب جب اس پر بات آگے بڑھی تو معاملہ شک میں آ گیا،
اور قانون یہ ہے کہ جب کسی میں شک آ جائے تو پھر اس بندے کو پھانسی نہیں دی جاتی. جج نے اس کو بنیاد بنا کر مجھے باعزت بری کر دیا. یہ نسبت کی برکتیں ہیں. اللہ رب العزت یوں مصیبت سے بندوں کو بچا دیتے ہیں.